السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الغسل و حکم الجنوبی، سبق نمبر ہے 29 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان یعود فلیتوضأ بینہما وضوءا، رواہ مسلم۔ زاد الحاکم فانہ انشط للعود۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے پھر دوبارہ لطف اندوز ہونے کا ارادہ ہو تو دونوں باریوں کے بیچ میں چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ وللاربعۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینام وہو جنب من غیر ان یمس ماء وہو معلول۔ اسی طرح سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے، اور یہ روایت معلول ہے، یعنی سندن ضعیف ہے کہ بغیر پانی کو ہاتھ لگائے سو جاتے تھے۔ اس حدیث سے پیارے بھائیو یہ معلوم ہوا، خاوند جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور ایک مرتبہ کے بعد جب وہ دوسری مرتبہ میں ہم بستری کرنا چاہے تو فرمایا کہ اس بیچ میں وضو کر لے، اس طرح دوسری مرتبہ میں ہم بستری کرنے کے لیے طاقت بحال ہو جائے گی۔ اور یہاں طریقہ یہ ہے کہ دوسری مرتبہ میں ہم بستری کرنے کے لیے چاہیے کہ وہ استنجا کر لے، پہلے شرمگاہ کو دھوئے پھر وضو کرے، تو اتنے وقت میں استنجا وضو کرنے کی وجہ سے اس کی کھوئی ہوئی توانائی طاقت بحال ہوگی، اور دوسری مرتبہ میں ہم بستری کرنے کے لیے وہ پوری طور پر دماغی اور جسمانی طور پر ایکٹیو ہوگا۔ اور یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام حالت جنابت میں بغیر پانی کو ہاتھ کو پانی لگائے بغیر سو جاتے تھے، یعنی نہ استنجا کرتے نہ وضو کرتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث کے اندر یہی بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو استنجا اور وضو کر لیتے، پھر اس کے بعد سو جایا کرتے، اور رات میں پھر سونے کے بعد نماز فجر کے لیے جب اٹھتے تو اس وقت میں غسل کر لیتے۔ تو دو باتیں، ایک یہ کہ دوسری مرتبہ ہم بستری کے لیے استنجا وضو کر لے، اور دوسری بات یہ کہ حالت جنابت میں اگر کوئی سونا چاہے تو وہ استنجا اور وضو کر کے سوئے اور نماز فجر کے وقت میں اٹھ کر غسل کر لے، جیسا کہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر لیتے اور وضو فرما لیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کوئی ماں اس بیچ میں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہے، کچھ اٹھ کر پکانا اور کھانا چاہے، سحری کرنے والا سحری کا وقت کم ہے سحری کرنا چاہے، تو وہ بھی استنجا وضو کر کے اپنے تمام معاملات کو کر سکتی ہے اور بعد میں غسل کر لے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اس روایت کے تعلق سے یہ کہنا کہ ینام وہو جنب من غیر ان یمس ماء، کہ یہ روایت معلول ہے، حالت جنابت میں پانی کو ہاتھ لگائے بغیر سو جاتے تھے۔ تو دیگر نے کہا جیسے امام بہقی وغیرہ کہ یہ روایت صحیح ہے۔ تو افضل اولا اور اعلیٰ طریقہ یہی ہے کہ بندہ اگر سونا چاہے ہم بستری کے بعد، نیند کرنا چاہے تو استنجا وضو کر لے۔ اگلی حدیث عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت
کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابۃ یبدأ فیغسل یدیہ ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ ثم یتوضأ ثم یأخذ الماء فیدخل اصابعہ فی اصول الشعر ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم افاض على سائر جسده ثم غسل رجليه متفق علیہ واللفظ لمسلم ولہما من حدیث میمونۃ ثم افرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الارض وفي روایت فمسحها بالتراب وفي آخره ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفذ الماء بيده۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آغاز فرمایا کرتے تھے، پہلے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لے کر اپنی انگلیوں کے ذریعے سے سر کے بالوں کی جڑوں میں پانی داخل کرتے، پھر 3 چلو پانی لے کر یکے بعد دیگرے سر پر ڈالتے، پھر باقی سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ اور بخاری مسلم میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اس طرح ہے کہ پھر اپنے عضو مخصوص پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے عضو مخصوص شرمگاہ کو دھوتے، ہاتھوں کو زمین پر مار کر مٹی سے ملتے، صاف کرتے۔ اور ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے، پھر دونوں ہاتھ مٹی سے مل کر اچھی طرح صاف کرتے۔ اور اس روایت کے آخر میں ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تولیہ پیش کیا مگر آپ نے واپس لوٹا دیا اور آپ نے اپنے بدن پر جسم پر موجود پانی اپنے ہاتھوں سے جھاڑنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے غسل کے تعلق سے سید عائشہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت۔ اب ان احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتے، اس میں تعداد کا ذکر نہیں کہ کتنی بار دھوتے۔ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 2 یا 3 بار دھونے کا ذکر ہے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، پھر ہاتھ مٹی پر مار کر ہاتھ پاک کرتے، پھر اسی طرح وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر 3 مرتبہ سر کے بالوں کا خلال کرتے، پھر پہلے سر کے دائیں جانب پانی کی تری جڑوں تک پہنچاتے، پھر بائیں طرف اسی طرح کرتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے اور آخر میں پاؤں دھوتے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے، پھر فارغ ہو کر ایک طرف ہوتے اور دونوں پاؤں دھوتے۔ اسی غسل میں کیے گئے وضو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 سنتیں اور نماز فجر کے فرض ادا فرمائے، یعنی گویا دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت حاجت نہیں۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگے، اگر شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگ گیا وضو جاتا رہے گا۔ ابو داود مسند شافعی۔ اسی طرح اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو اور غسل کے بعد چہرے، ہاتھوں اور باقی بدن پر پانی کے ذرات کو تولیے یا رومال وغیرہ سے صاف کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تولیہ وغیرہ استعمال کیا بھی جا سکتا ہے کیونکہ آپ کو تولیہ دیا گیا، مگر اس موقع پر آپ نے تولیہ استعمال نہیں کیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہاتھوں سے اپنے جسم پر سے پانی نہیں جھاڑنا، جبکہ وہ روایت سندن ضعیف ہے۔ ہاتھوں سے پانی جھاڑنے کی ممانعت، تو صحیح بات یہی ہے
کہ غسل کر لینے کے بعد ہاتھوں سے پانی کو جھاڑنا درست ہے۔ اگلی حدیث، عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأۃ اشد شعر رأسی افانقذہ لغسل الجنابۃ وفی روایت وللحیضۃ فقال لا انما یکفیک ان تحسی علی رأسک ثلاث حسیات، رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال مینڈیوں کی شکل میں مضبوطی سے باندھ لیتی ہوں، کیا غسل جنابت کے موقع پر بالوں کی مینڈیاں کھولوں؟ اور ایک روایت میں ہے کہ میں حیض سے فارغ ہو کر غسل کے وقت یعنی غسل حیض میں بالوں کی مینڈیاں کھولوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس تیرے لیے یہی کافی ہے کہ تو اپنے سر پر 3 لپ پانی بہا دیا کرے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو باتیں معلوم ہوئیں وہ یہ کہ عورت کا غسل حیض یا غسل جنابت میں بالوں کی مینڈیوں کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں کھولنے کا ذکر ہے اور یہاں نہ کھولنے کی رعایت ہے۔ تو اگر کوئی عورت غسل حیض غسل جنابت میں بالوں کی مینڈیاں نہیں کھولتی تو یہ بھی درست ہے۔ اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ابن ماجہ وغیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کھولنے کا حکم دیا، ابن ماجہ کتاب الطہارہ حدیث نمبر 641۔ تو اس حدیث سے میرے پیارے بھائیوں معلوم ہوا کہ غسل کے وقت عورت کے لیے بالوں کی مینڈیاں کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے، اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو کھولنے کا حکم فرمایا۔ تو دونوں روایتوں کے اندر تطبیق یہ ہے، جوڑ کی صورت یہ ہے کہ جس روایت میں بال کھولنا ضروری نہیں وہ غسل جنابت کے تعلق سے ہے، جیسا کہ ام سلمہ فرماتی ہیں افانقذہ لغسل الجنابہ، میں غسل جنابت کے موقع پر بالوں کی مینڈیاں کھولوں؟ تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، بلکہ سر پر 3 لپ پانی بہا دیا کرو۔ اور اسی طرح یہ جو الفاظ ہیں وفی روایت وللحیضۃ، کہ حیضہ عورت کے لیے بھی، حیض والی عورت کے لیے بھی بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے متعلق علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شاذ ہیں، یعنی صحیح حدیث کے خلاف ہیں۔ وہ حدیث جس کی راویہ سید عائشہ ہے، ابن ماجہ میں آپ نے بالوں کو کھولنے کا حکم دیا۔ اسی طرح صحیح مسلم اور مسند احمد میں سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ سید عائشہ کو کسی ذریعے سے اطلاع ملی کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عورتوں کو غسل جنابت کے وقت اور اسی طرح حیض کے وقت، غسل حیض اور غسل جنابت میں سر کے بالوں کا کھولنے کا حکم دیتے تھے۔ عائشہ نے فرمایا ابن عمر پر تعجب ہے کہ وہ غسل کے وقت عورتوں کو بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں، وہ ان کو سر منڈوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کر لیا کرتے تھے، اور میں سر پر صرف 3 بار پانی ڈال لیتی تھی غسل جنابت میں، اور بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں سمجھتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب الحیض۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ جب بندہ بیوی سے ہم بستری کرے تو دوسری مرتبہ اگر ہم بستری کرنے کا ارادہ ہو تو استنجا اور وضو کر لے۔ اسی طرح جب بندہ ہم بستری کے بعد سونا چاہے، نیند کرنا چاہے، تو استنجا اور وضو کر کے سوئے۔ اور اسی طرح جب بندہ سحری وغیرہ کھانا چاہے یا کچھ کھانا چاہے، ماں بچے کو دودھ پلانا چاہے،
تو یا کچھ پکانا چاہے تو بہتر ہے استنجا وضو کر لے۔ اور اسی طرح آج کے سبق میں ہمیں مسنون غسل کرنے کا طریقہ معلوم ہوا، اور اسی طرح آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غسل جنابت یا غسل حیض میں عورت کے لیے مستحب اور افضل یہ ہے کہ بالوں کی جو میڈیا بنا رکھی ہیں ان کو کھول لے، اور اگر وہ نہیں کھولتی تو جائز ہے۔ اور اسی طرح بعض علماء نے یہ کہا کہ غسل جنابت میں بالوں کی میڈیا نہ کھولے، غسل حیض میں کھول لے، اور بعض نے دونوں جگہوں میں افضل اور غیر افضل کی بات کی، یعنی کھولنا بھی درست ہے، بغیر کھولے بھی غسل کر لینا درست ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔